السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ندیم نور اور آمنہ نواز آپ کے پاس ہر بدھ کی شام 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا پروگرام کا موضوع ویٹ مینجمنٹ سلوشنز ہیں۔ اس پر ہم اب تک کافی ٹاپکس کو کور کر چکے ہیں، لیکن ہماری بات ابھی تک میٹابولک ریٹ یا میٹابولزم پر نہیں ہوئی۔ میٹابولزم سے مراد سم ٹوٹل آف مینی ریئیکشنز ان دا ہیومن باڈی ہے، لیکن پرٹیکولرلی ویٹ کے کانٹیکسٹ میں جب بات کریں تو دا اسپیڈ ود وچ آور باڈی برنز گلوکوز اور ہینڈلز فوڈ از ٹرمڈ ایز میٹابولزم اور اٹس اسپیڈ اور اٹس ریٹ۔ اس موضوع پہ بات ہوگی۔ ویلکم کرتے ہیں مس آمنہ، ویلکم ٹو دا شو۔ ہم جو ہے میٹابولزم پر بات ابھی تک ہم اتفاق سے نہیں کی، اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ میٹابولزم کا بہت غلغلہ بھی ہے جی۔ جیسے جو گرین ٹی کے ایڈز ہیں سبز چائے کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے میٹابولزم بڑھ جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے، اور لوگ کئی دفعہ اپنے میٹابولزم کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے مارکیٹنگ گیمکس یا نعروں کے پیچھے بھی چل پڑتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک سگنیفیکنس نہیں ہوتی، جیسے ہیٹڈ بیلٹس کا استعمال یا کچھ خاص چیزوں کے کھانے کا مشورہ یا عجیب و غریب۔ بلکہ میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو میٹابولزم کو بڑھانے کے نام پر گرمی کے موسم میں جیکٹ پہن کر واک یا ایکسرسائز یا جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج، اسی لیے بات کرنے کی اس پہ ضرورت محسوس ہوئی۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کا سگنیفیکنس کیا ہے، اور کیا اس سے بڑھا کے کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ پھر ہم ایکسرسائز کے رول پر بھی آئیں گے، لیکن کچھ اس میں ہمیں ایک انٹروڈکشن سے بتائیے، سمجھائیے کہ آج کے جو ہمیں پروگرام میں مین جو ہم نے بات چیت کرنی ہے اس کا کرکس ہی یہی ہے کہ کیسے ہم اپنے میٹابولزم کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں، یا کیسے ہم اپنے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے اپنی برین اور باڈی دونوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جیسے ایکسرسائز کی ہم بات کریں گے تو ایکسرسائز کے بارے میں کے فائدوں کے بارے میں ہم جتنی بات چیت کریں اتنی کم ہے، یعنی اس کے بے تحاشا بینیفٹس ہیں، نہ صرف ہماری باڈی کے اوپر بلکہ ہمارے برین کے اوپر بھی۔ زیادہ تر لوگ جب ایکسرسائز کی بات کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید اس کا تعلق صرف ہماری جسمانی صحت سے ہے، باڈی سے ہے، فٹنس سے ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق ہمارے برین سے بھی ہے۔ اور ہم کیونکہ اپنے پروگرامز میں یہی بات چیت کرتے رہے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے صرف باڈی کی فٹنس کی ہی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ برین کی فٹنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اگر برین کی فٹنس ہوگی تو ہم اپنی باڈی کی بھی فٹنس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ہم ڈفرینٹ برین کے پارٹس کے اوپر بھی بات کرتے رہے ہیں، خاص طور پر جو ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس ہے، جو ہمارے سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے، جو کہ انسانوں کے پاس سب سے زیادہ والیوم میں ہے، یعنی ہمارے برین کا 30% حصہ پری فرنٹل کارٹیکس پر مشتمل ہے، اور باقی جتنے بھی جاندار ہیں ان کا 30% ایک کم والیوم ہے پری فرنٹل کارٹیکس کا۔ اس کے اوپر ہم نے آج بیسکلی بات چیت کرنی ہے کہ کیسے ہم ایکسرسائز اور کس طرح کی ایکسرسائز کو ہم چوز کر سکتے ہیں اور اپنے میٹابولزم کے جو پروسیس ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ میٹابولزم ہمارا ایک فیئر رینج کے اندر گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اس کی سپیڈ کو تھوڑا بہت گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی ہمارا جسم کس طرح سے کیلوریز کو خرچ کرتا ہے یا برن کرتا ہے اس کو گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، ڈپینڈنگ آن ہمارا جو ایکٹیویٹی لیول ہوتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو خود سے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے پروسیس، اور اس میں ہمارا کوئی خاص کوئی ایکٹیو رول ہو نہیں سکتا یا ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم خود سے چینج کر سکتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی لیول کے بیسس پہ اس کو چینج کر کے۔ ایکسرسائز کا اس میں کیا رول ہے؟ پھر کچھ ایکسرسائز کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا ایکسرسائز سے میٹابولک ریٹ پر یا کیلوری برننگ کی جو ایکویژن ہے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جی بالکل، ڈفرینٹ ایکسرسائز جیسے کہ
کچھ ایکسرسائز ہوتی ہیں جس میں جو بہت زیادہ ہارڈ کور ایکسرسائز ہوتی ہیں اس کا باڈی پہ ڈفرینٹ افیکٹ ہے. جو ایکسرسائز تھوڑا آپ سمجھیں کہ کوآرڈینیٹڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے اسپورٹس سے ریلیٹڈ, جیسے ٹینس ہے, ٹیبل ٹینس ہے, یہ کوآرڈینیشن ایکسرسائزز ہم کہیں گے, اس کا ڈفرینٹ ہماری باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے. سوئمنگ جیسی جو ایکسرسائز ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا سائیکلنگ جیسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کا ہماری باڈی پہ ایک ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے. تو ہر ہمارے جو ایکٹیویٹی لیول ہوتا ہے اس کا ہمارے جو میٹابولک یا میٹابولزم پروسیس ہے اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ افیکٹ ہوتا ہے. ایکسرسائز کون سی کس طرح کی سیف ہوگی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز کی بڑی شکلیں اور قسمیں ہیں, ہارڈ کورس سے لے کر جی لیس جو اسٹرینوس کائنڈز آف ایکسرسائز ہیں جیسے سوئمنگ ہے. تو یہ تو ایک پورا اسپیکٹرم جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, دکھائی دیتا ہے. تو کون سی ایکسرسائز کو چوز کیا جائے؟ 5 طرح کی ایکسرسائزز بہت ہیلپ کرتی ہیں ہمارے برین کو بھی اور ہماری باڈی کو بھی, جس میں سے ایک کیٹیگری ایکسرسائزز ہے جن کو ہم ایروبک ایکسرسائزز کہیں گے. ایروبک ایکسرسائزز بیسکلی وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جس میں ہماری پوری باڈی ایک ردم میں ہوتی ہے, ردمک ایکسرسائزز ہوتی ہیں جیسے جاگنگ ہے یا جیسے برسک واک ہے. یہ وہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جن سے ہمارے برین میں بہت سے ایسے نیو برین سیلز بھی ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ آگے ہم بات بھی کریں گے کہ کیسے وہ ہمارے پری فرنٹل کارٹیکس کو رینیو کرتے رہتے ہیں اور اس کو کیسے ایکٹیویٹ رکھتے ہیں. سو ایروبک ایکسرسائزز ہمیں اپنی یعنی ڈیلی بیسس پر اس کو ہمیں شامل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ وہ برسک واک بھی ہو سکتی ہے, وہ جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, وہ 30 to 45 منٹس کی ایکسرسائز. یہ ڈیلی بیسس پر ایروبک ایکسرسائز کو ہمیں اپنی روٹین میں شامل کرنا ہے. اور اگر کوئی ڈیلی نہیں کر سکتا تو ہفتے میں 4 سے 5 دن تو لازمی ایروبک ایکسرسائز کو ہمیں اپنی روٹین میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. پھر دوسری جو طرح کی جو ایکسرسائز ہے اس کو ہم جیسے میں ابھی بات کری تھی کوآرڈینیشن ایکسرسائز یا کوآرڈینیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسپورٹس ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان کو بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی روٹین میں شامل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیشہ ایکسرسائز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی ایک طرح کی ایکسرسائز کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ صرف ایک طرح کی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے, بلکہ ایکسرسائز کو ہمیشہ ہمیں کمبینیشن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی صرف جو ہے وہ جم جاتا ہے تو وہ بس جم ہی جائے تو اس کو کوئی اور اس کو واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو سوئمنگ کی ضرورت نہیں ہے, یا اگر کوئی صرف واک کرتا ہے تو وہ کوئی مسل کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. سو کمبینیشن میں ایکسرسائز ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں. تو دوسری جو طرح کی ایکسرسائز میں نے بات کی کوآرڈینیشن ایکسرسائزز یا کوآرڈینیٹنگ ایکٹیویٹیز, یہ بھی ہمیں اپنی لائف اسٹائل میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بیسکلی مسل بلڈنگ یا مسل اسٹرینتھ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ویٹ لفٹنگ سے کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بالکل اپنے آپ کو ہلکان کر دیں, ایگزاسٹ کر دیں یا کئی گھنٹے صرف جم میں ہی ہم لگائیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ مسل اسٹرینتھ کے لیے بھی ہمیں کچھ ایکٹیویٹیز اپنی روٹین میں لائف اسٹائل میں شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. چوتھی طرح کی جو ایکسرسائز ہے وہ بیسکلی مائنڈفل ایکسرسائز ہوتی ہیں, یعنی ایسی ایکسرسائزز جو کہ ہمارے سب سے زیادہ ہمارے جو برین کو ہیلپ کر سکتی ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں, جو کہ بہت امپلسو ہیں, سیلف کنٹرول بہت کم ہے کھانے پینے کے معاملات میں, جن کو کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں, یا جو بہت ڈپریسڈ ہو کر اور ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں یا بہت اینزائٹی کی وجہ سے بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. تو ان کے لیے مائنڈفلنس کی ایکسرسائزز بہت ہیلپ کرتی ہیں, جیسے یوگا یا جیسے ڈیپ بریدنگ, یا اور اس کے علاوہ جو مائنڈفلنس ایکسرسائز ہوتی ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں. سو یہ چوتھی طرح کی ایکسرسائز ہے جو کہ ہمیں اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. اور پانچویں طرح کی جو ایکسرسائز ہے وہ بیسکلی مینٹل ایکسرسائزز ہیں, یعنی ہمارا جو برین ہے وہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک مسل کی طرح ہی ہے, اور اگر آپ اس کو بالکل یوز نہیں کریں گے تو وہ آپ سمجھیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یوز لیس ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے لیے. اور اس کو بہت زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو تب بھی
پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن اس کو ہمیں ہمیشہ ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے کچھ مینٹل ایکسرسائزز کو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. اور مینٹل ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی اسکلس کو انہینس کرتے رہنا چاہیے, نالج کو انہینس کرتے رہنا چاہیے. ایون اپنی فزیکل اسکلز, جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی خاص طرح کی ایتھلیٹک کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ وہ سیکھتے رہتے ہیں, نئی سے نئی چیز سیکھتے رہتے ہیں. فزیکل اسکلز میں تمام ایسی ایکسرسائزز آتی ہیں, یعنی ایسی اسکلز آتی ہیں جو کہ جس میں ہمارے زیادہ تر ہاتھ یوز ہو سکتے ہیں, فزیکل کوئی بھی اسکلز ایسی. پھر ہماری کریٹیو اسکلز جو ہیں یہ بھی ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے. کریٹیو یعنی تخلیقی کام بھی ہمارے برین کو اسٹرینتھن کرتے ہیں اور یہ مینٹل ایکسرسائز میں شمار رہتے ہیں. تو نئی سے نئی کریٹیو اسکلز بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہو, چاہے وہ کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایکٹیویٹیز ہوں. اس کے علاوہ کچھ انٹلیکچوئل اسکلز کو بھی ہمیں انہینس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے برین کو ایکٹیویٹڈ رکھنا ہے, یا اس کو ہمیں ہر وقت اس کو رینیو کرتے رہنا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی نئی اسکل سیکھتے ہیں, کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں, کوئی نیا نالج یا وزڈم حاصل کرتے ہیں, تو برین کے نیو کنیکشنز ڈیولپ ہوتے ہیں. سو یہ نیو اسکلز کو ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے اور اپنی پرانی اسکلز کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو 5 طرح کی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہیں ہمیں اپنے برین کو بھی اسٹرینتھن بنانے کے لیے. اور برین کو اسٹرینتھن بنائیں گے تو ہم اپنا جو ویٹ لاس یا ویٹ مینجمنٹ پروجیکٹ ہے اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری جو ایکسرسائزز ہیں یہ ہماری مائنڈ باڈی دونوں کو ہی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. آپ نے 5 طرح کی ایکسرسائز کا ذکر کیا, ان میں سے کس کو چنا جائے, کس کو چھوڑا جائے, یا سب کی کوئی کمبینیشن ہے جس کی ہیلدی لیونگ اور گڈ ہیلتھ پریکٹس کے طور پر ضروری ہے ویٹ مینجمنٹ کے لیے؟ کمبینیشن کی ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے بات کی کہ کمبینیشن ہی ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے. ایکسرسائز کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اپنی ایروبک ایکسرسائز, فزیکل ایکٹیویٹی تو دن میں ضرور, یعنی یہ جو ایک کاؤچ پوٹیٹو والا لائف سٹائل ہے اس کو تو اس میں سے تو نکلنا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن اس کے علاوہ کوئی اسپورٹس ریلیٹڈ ایکٹیویٹی بھی ہمیں شامل رکھنی ہوگی. مسل کو اسٹرینتھ کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے بھی سوچنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں کچھ مائنڈفل ایکسرسائزز کو بھی شامل کرنا ہوگا اپنی روٹین میں, اور اپنی اسکلز کو بھی ہمیں اپ گریڈ کرتے رہنا ہوگا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جب ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ بک ریڈنگ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو وہ صرف ٹیکسٹ بکس کے علاوہ اور ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں بنتا بکس پڑھنے کا. سو مینٹل ایکسرسائزز کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس میں بک ریڈنگ بھی آ جائے گی, اس میں اپنی کریٹیو اسکلس کو بھی انہینس کرنا آ جائے گا. اور یہ ساری چیزیں آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو ہی سپورٹ کرتی ہیں. جب بھی آپ کوئی خود سے کچھ ڈیزائن کرتے ہیں اپنے لیے, کوئی نئی اسکل سیکھنے کے لیے یا اپ گریڈ کرنے کے لیے اپنے نالج کو, تو آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس کو یہ تمام چیزیں سپورٹ کرتی ہیں, یعنی آپ کا جو ہیومن برین ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اور جو لوگ بھی وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ بھی ایموشنل ایٹنگ چھوڑنا چاہتے ہیں, جو رک نہیں پاتے کھانے کو دیکھ کے, اپنے آپ کو نو نہیں کہہ پاتے, اور جو لوگ بھی اس پر قابو پانا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ 5 طرح کی ایکٹیویٹیز کو اپنی روٹین میں اور لائف سٹائل میں شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایکسرسائز برین کو فائدہ کیسے پہنچاتی ہے؟ جیسے آپ نے یہ بتایا کہ پری فرنٹل کارٹیکس یا برین ایز اے ہول کو فائدہ, کیسے یہ فائدہ پہنچاتی ہے؟ اور پھر اگلے سوال میں اس کے جو ایموشنل یا سائیکولوجیکل فائدے ہیں وہ بھی پہنچوں گا. بٹ ٹو بگن ود, برین کو ایکسرسائز سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ میں اسی کی طرف آنے بھی والی تھی ایکسرسائز کے فائدے کی. سب سے پہلے تو ایکسرسائز ہمارے اندر جو اوبیسٹی کا جین ہے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتی ہے. اوبیسٹی کے بھی جینز ہوتے ہیں, جیسے جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جینز میں ہی موٹاپا ہے. سو جو لوگ بھی ایکسرسائز اگر کرتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں تو ان کی یہ جو موٹاپے کی جینز ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. سو اس کا مطلب ہے کہ ایکسرسائز کے تھرو ہم اپنی جو موٹاپے والی جینز ہیں ان کو بیٹ کر سکتے ہیں, ان کو سپریس کر سکتے ہیں اور اس کو ایکٹیو ہونے سے بچا سکتے ہیں. سو ایک تو فائدہ ایکسرسائز کا یہ ہے. باڈی کی اگر میں بات کروں تو ایکسرسائز کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو اسٹیبل رکھتی ہے تھرو آؤٹ. اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام سے بات بھی کی تھی کہ اگر آپ نے اپنے وزن پہ قابو پانا ہے اور اپنی کھانے پینے کی کریونگز پہ قابو پانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بلڈ شوگر لیول کو آپ
تھرو آؤٹ پورا دن اسٹیبل رکھیں. وہ جو ہم تھوڑی دیر کے لیے میٹھا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک دم سے شوگر لیول کچھ دیر بعد ڈاؤن جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سے کریونگز ہوتی ہیں اگلے میٹھے کے لیے. سو ایکسرسائز کا ایک فائدہ باڈی پہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو مینٹین رکھتی ہے. پھر ایک فائدہ ایکسرسائز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ پوری باڈی میں اس کو کافی ایکٹیویٹڈ رکھتی ہے اور بلڈ فلو برین کی طرف بھی مناسب مقدار میں جتنی کی اس کو ضرورت ہے وہ پہنچتا ہے. اور جب بلڈ فلو برین کی طرف ایک مناسب مقدار میں جاتا ہے تو آپ کا برین بہت زیادہ بہتر طور پر فنکشن کر سکتا ہے. خاص طور پر وہ حصے جو کہ ڈیسیژن میکنگ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں یا جو جج کرتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز نہیں, یا وہ حصے دماغ کے جو کہ آپ کی امپلس کنٹرول میں کافی آپ کو مدد دیتے ہیں. اور یہ ساری بات چیت میں پری فرنٹل کارٹیکس کے ریفرنس میں کری ہوں. یعنی اگر آپ کے برین کو ایک مناسب بلڈ فلو پہنچتا ہے تو آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس بھی بہت اچھے طریقے سے فنکشننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز ہمارے جو اسٹریس لیولز ہیں اس کو بھی کم کرتی ہے, ہمارے جو کورٹیسول لیولز ہیں اس کو بھی کم کرتی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں, بہت سے لوگ اسٹریس میں آ کے بہت زیادہ کھانا پینا کی طرف ان کا رجحان جاتا ہے. سو ایکسرسائز ہمارے جو اسٹریس لیولز ہیں اس کو بھی کم کرتی ہے. پھر اس کے علاوہ موڈ کے اوپر بھی ایکسرسائز کا بہت زیادہ اچھا اثر دیکھا گیا ہے. ہمارے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں کہ جس میں ڈوپامین ہے, سیروٹونن ہے, یہ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ ایکسرسائز کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہوتے ہیں, اور یہ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کو پلیئر دیتے ہیں, آپ کو خوشی دیتے ہیں, آپ کے اندر ایک انرجی لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ انڈورفنز ایک ہارمون ہے جو کہ فیل گڈ ہارمون ہے, اور یہ بھی ایکسرسائز سے ریلیز ہوتا ہے جو کہ آپ کے موڈ کو بہتر رکھتا ہے. اس کے علاوہ انزائٹی پرون جو لوگ ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ بے چین رہتے ہیں, ریسٹ لیس رہتے ہیں, اور ہر وقت ایک فکر مندی کا یا کسی ذہن میں ان کے ہمیشہ ایمرجنسی کی سچویشن رہتی ہے, کچھ برا ہونے والے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے, یا جو بہت پینک اٹیکس جن کو ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے بھی ایکسرسائز کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے. سو برین کے اوپر اس کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے ایکسرسائز کا. اس کے علاوہ ہمارے برین کے اوپر ایکسرسائز کا اینٹی ایجنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, یعنی ایسا ایفیکٹ کہ جس میں آپ کا جو برین ہے وہ ریفریش ہوتا رہتا ہے, اور جو بھی اس کے اندر ڈیمیجز ہیں اس کو ایکسرسائز ہیل کرتی رہتی ہیں. نئے برین سیلز ایکسرسائز کے تھرو پیدا ہوتے رہتے ہیں, اور یہ جو نئے برین سیلز ہوتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ 4 ہفتوں کی ہوتی ہے, اور 4 ہفتوں بعد یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایکسرسائز جیسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کو اپنی روٹین میں ڈیلی بیسس پر شامل کرنی ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کچھ دن ایکسرسائز کریں اور نئے برین سیلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور پھر وہ رہیں گے برین میں, پھر وہ ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو دوبارہ بننے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے. سو نئے برین سیلز کی گروتھ ایکسرسائز میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز سے ہمارے جو دماغ کے 2 حصے ہیں, ایک تو ٹیمپورل لوب, خاص طور پر اس کے اندر جو ایک حصہ ہے ہپو کیمپس جو کہ میموری سے جڑا ہوا حصہ ہے, اور پری فرنٹل کارٹیکس. یہ 2 ایسے حصے ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ نئے برین سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں اگر کوئی ایکسرسائز اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے. اور یہی وہ 2 حصے ہیں. اگر میموری کی بات ہم کریں تو بہت سے ایسی ریسرچز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو الزائمرز کا شکار ہوتے ہیں بڑی ایج میں جا کے, ان کی میموری کے پرابلمز ہوتے ہیں یا ان کے کورٹیسول لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں, سو ایکسرسائز ہمیں بہت سی میموری ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اس سے بھی بچاتی ہے. اور پری فرنٹل کارٹیکس کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ وہ سوچنے سمجھنے والا, یہ سیانہ دماغ ہے ہمارا, جو کہ ہمیں ہماری ججمنٹ میں, ہماری امپلس کنٹرول میں, ہماری ایون ایمپتھی میں بھی, اور بریک لگانے والا جو حصہ ہے دماغ کا اس کو پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں. سو اس میں بھی نئے برین سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں, اور جو کہ کافی فائدہ دے سکتے ہیں ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ ہمیں اوور ایٹنگ کرنی ہے یا ہمیں بد پرہیزی والے کھانے کھانے ہیں یا ہمیں ہیلدی فوڈ لینا ہے. سو دماغ کو فٹنس کی طرف لائے بغیر ہم وزن نہیں کم کر سکتے اور فزیکل فٹنس نہیں حاصل کر سکتے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی ایکسرسائز پہ یا ان ایکٹیویٹیز کے اوپر توجہ دیتے ہیں, وہ
آلریڈی مینٹلی کافی اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے نو کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی کھانے پینے کے بارے میں، اور دوسروں کی آفرز کو بھی وہ بڑے آرام سے نو کہہ پاتے ہیں. وہ اپنے جو ٹریگرز ہوتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں، جو کریونگز کے ٹریگرز ہوتے ہیں، اس کو بھی مینیج کرنا جان جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنے جو ٹاسک ہوتے ہیں، جو انہوں نے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ وزن کم کرنا ہے اور کتنے عرصے میں کرنا ہے، تو وہ اس کو بھی کمپلیٹ کر پاتے ہیں. وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے جلدی کہ راستے میں ہی کہیں پروجیکٹ کو ختم کر کے تو پھر سے واپس اوور ایٹنگ کی طرف جانا. سو مینٹل فٹنس بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے ایکسرسائز بہت ہیلپ کرتی ہے ہمارے برین کو. آپ نے ابھی برین کے اسٹرکچرل فائدے جو اس سے پہنچتے ہیں ایکسرسائز سے، ان کے بارے میں بات کی. ایون کریونگس کو بھی ایکسرسائز بہت ہیلپ کرتی ہے. اگر کوئی کسی کو بہت زیادہ فوڈ کریونگز ہوتی ہیں، ایون تمام طرح کی کریونگز کے لیے. ایکسرسائز اور فوڈ کریونگ کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ہے؟ جی بالکل ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں، تمام تر کریونگز اور جتنی بھی ایڈکشنز ہوتی ہیں اس میں ایکسرسائز کو بڑا ہی کمپلسری ایلیمنٹ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ایڈکشن سے کو اوور کم کرنا ہے، اور وہ کسی طرح، وہ بے شک ڈرگ ایڈکشن ہے، وہ بے شک فوڈ ایڈکشن ہے، وہ ایکسرسائز ایڈکشن ایون کیوں نہ ہو، یا اسکرین ایڈکشن ہی کیوں نہ ہو. سو اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنی روٹین میں واک اینڈ ایکسرسائز یا جاگنگ یا کسی طرح کی بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کو شامل رکھے. تو آپ نے کچھ دیر پہلے جو برین فنکشن یا برین اسٹرکچر پر ایکسرسائز کے پازیٹیو امپیکٹ ہیں ان کے بارے میں بات کی، ساتھ میں آپ نے کچھ ہارمونس یا نیورو ٹرانسمیٹرز کے بارے میں بھی بات کی. ایکسرسائز سے تو اس کا مطلب ہے کہ جب فیل گڈ کیمیکلز، فیل گڈ ہارمونس ریگولیٹ ہوتے ہیں یا بہتری آتی ہے ان کے کوانٹٹی اور کوالٹی میں اور فنکشن میں بھی، تو اس سے تو جو ایموشنل یا سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اور ویل بینگ ہے اس پر بھی اچھا اثر ڈیفینیٹلی پڑتا ہوگا. جی بالکل. بہت ساری ریسرچز یہ بھی بتاتی ہیں کہ ڈپریشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اگر ایکسرسائز اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو 3 ماہ کے اندر جو وہ اینٹی ڈپریسنٹ استعمال کر رہے تھے، 3 ماہ کے اندر ایکسرسائز کی وجہ سے ان کو وہی اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ ملنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی 10 ماہ تک کوئی ایکسرسائز کرتا رہے تو کچھ ریسرچز تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹ سے بھی زیادہ ان کو، یعنی جو ادویات ہوتی ہیں ڈپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے، وہ ان سے بھی زیادہ اچھا اثر ان کے اوپر ڈالتی ہے. اور ایکسرسائز نہ صرف موڈ مزاج کے اوپر، بلکہ ایکسرسائز سے آپ کی زندگی میں ایک اسٹرکچر اور ایک ڈسپلن بھی شامل ہوتا ہے. اور یہ ایکسرسائز، وہ آپ اس کو ایک وائٹل بیہیویئر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ ایک بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف کی باقی ڈومینس میں بھی کافی اچھا اثر پڑتا ہے. سو ڈپریشن کے اوپر موڈ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ہیلپ کرتی ہے، یعنی ایک اینٹی ڈپریسنٹ ایفیکٹ ہے اس کا. اور زیادہ تر لوگ، اور بہت سارے ایسے ریسرچز بھی یہ بتاتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اوبیسٹی کے مسئلے، اوور ویٹ ہوتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ اوور ویٹ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ان کے موڈ پہ ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ یہ انٹر لنکڈ ہیں یہ دونوں چیزیں. یعنی وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ سے وزن زیادہ ہوتا ہے. سو یہ دونوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایکسرسائز بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ اور ڈپریشن کے بغیر بھی انگزائٹی، بے چینی، بے قراری کا بھی بہت سے لوگوں کو سامنا ہوتا ہے. کیا ایکسرسائز کرنے سے انگزائٹی جو ہماری سوچ میں یا ہماری جنرل لائف سٹائل میں نظر آتی ہے اس پر بھی کوئی اچھا اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ کچھ سائیکولوجیکل ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ایکسرسائز کا بڑا ہی ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے. جیسے موڈ ڈس آرڈرز میں خاص طور پر موڈ سوئنگس جن کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن کے معاملات اگر کسی میں بہت زیادہ ہیں، ایون نیند کے مسئلے اگر کسی کو انسومنیا ہے، یا کوئی سلیپ پیٹرنز ایسے ہیں جو کہ ڈسٹربنگ ہیں، یا کوئی سلیپ ڈس آرڈر ہے، تو وہاں پہ بھی ایکسرسائز کافی ہیلپ کرتی ہے. ہمارا جو سلیپ ہارمون ہے میلاٹونن، اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کی ریلیز کو ریگولیٹ نیند کرتی ہے. اور ہم نے اکثر اپنے پروگرام میں بات بھی کی ہے کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو میک شور کرنا ہوگا کہ آپ 8 گھنٹے کی رات کی نیند پراپر لے رہے ہیں، کیونکہ
8 گھنٹے سے کم یا جو لوگ جو ہے اپنی نیند رکھتے ہیں وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کا تعلق ان کی اوبیسٹی سے ڈائریکٹلی بنتا ہے. یہ آپ کے جو سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے, جن لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے, سو ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک سے وہ جج نہیں کر پاتے, وہ کریونگ زیادہ ہوتی ہے, امپلسو ایٹنگ کرتے ہیں. سو اس کا سلیپ کے اوپر بھی بہت گہرا اثر ہے. اس کا جو لوگ بہت اینشیس رہتے ہیں, بے چین رہتے ہیں, ہر وقت وری کرتے رہتے ہیں یا ہر وقت کسی نہ کسی بری نیوز کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں. سو کامنگ ایفیکٹ یا کام ڈاؤن کرنے کے لیے بھی ایکسرسائز بہت ہیلپ کرتی ہے, خاص طور پر جیسے میں نے بات کی تھی مائنڈ فلنس ایکسرسائزز, یعنی وہ ایکسرسائزز جو کہ آپ جیسے یوگا ہے یا ڈیپ بریدنگ ہے, یہ وہ ایکسرسائزز ہیں جو کہ تھوڑا ٹھہراؤ والی ایکسرسائزز ہیں. یہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ اینشیس رہتے ہیں. ایکسرسائز کے بینیفٹس کے بارے میں تو آپ نے تفصیل سے بتایا. اگلا سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایکسرسائز کیسے کی جائے, کیونکہ ایکسرسائز کی طرف عام طور پر لوگ بڑھتے ہیں تو شروع میں ہی ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ انتہا کر دیں, اور اس کے نتیجے میں نہ صرف انہیں انجریز ہوتی ہیں بلکہ وہ شروع میں بیماری کی کیفیت بھی انہیں ہوتی ہے, جیسے وہ فٹیگ ہو سکتے ہیں, ٹائرڈ ہو سکتے ہیں, بخار کی کیفیت ہو سکتی ہے. یہ کیسے کی جائے؟ کیا اس میں پھر زمین آسمان ایک کر دینے چاہیے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ بس صبح کل سے ہم 10,000 سٹیپس ڈائریکٹلی ہم چلنا شروع کر دیں گے. 15,000 سٹیپس روز کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے چلنا ہے, اور وہ 10,000 سٹیپس ایک دن کر پاتے ہیں, 2 دن کر پاتے ہیں, میکسیمم کوئی 5 دن کر پائے گا 10,000 سٹیپس, اور اس کے بعد سے ایگزاسٹن آنا شروع ہو جائے گی یا بہت فٹیگ فیل ہونا شروع ہو جائے گی, یا بعض اوقات ان کو وہ کام اتنا مشکل لگے گا کیونکہ میرے سے زیادہ تر نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنے پروگرامز میں اکثر بات کی ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے. ٹیمپریری کام نہیں کرنے ہوتے کہ میں 10,000 سٹیپ چلوں اور اگر کوئی ساری زندگی نہیں چل سکتا, یا میں کوئی 20,000 سٹیپس روز کے چلنے ہیں, تو اگر آپ ساری زندگی وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ کچھ دنوں کے لیے بھی نہیں کرنے. جیسے کچھ لوگ کوئی خاص طرح کی ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے صرف یخنیاں پینی ہیں, صرف سوپ پینا ہے, یا ہم نے صرف بس پروٹینز پہ گزارا کرنا ہے. تو یہ وہ کام ہے جو آپ ساری زندگی نہیں کر سکتے. سو وزن کم, کچھ اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈائٹس ہیں, کیٹو ڈائٹس. کیٹو تو چلیں اس میں پھر بھی کچھ رونق ہے. خالی سرکہ پینے والی ڈائٹس, جی خالی سیب کھانے والی ڈائٹس, اور عجیب و غریب ڈائٹس ہیں. ٹماٹر, کچھ لوگ صرف ٹماٹر بھی استعمال کرتے ہیں کہ ٹماٹر پہ ہی صرف گزارا کرنا ہے اور اس سے ہی ہم نے وزن کم کرنا ہے. سو کوئی کام ایسا نہیں کرنا جو کہ آپ پوری زندگی نہیں کر سکتے, یا لمبے عرصے تک کوئی کام آپ جو سسٹینیبل ایکٹیویٹی نہیں. جی, اب جیسے واک ہے تو یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ نے ٹارگٹ ایسا بنایا ہے, جیسے میں نے ایک شخص جو کبھی واک نہیں کرتا, اس کی عادت بھی نہیں ہے اور بزی روٹین ہے اس کی کافی, اور وہ ایک دم سے ٹارگٹ بنائے کہ وہ 10,000 12,000 سٹیپس روز کے چلے گا, تو وہ اس کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. ابھی تو اس کا اسٹیمنا ہی نہیں بلڈ ہوا, اور اس کی روٹین بھی اس کو ایڈجسٹ کرنے میں اس کو ٹائم لگے گا. تو سٹارٹ ہمیشہ کوئی بیبی سٹیپ سے کرنا ہوتا ہے, کہ اگر کوئی بالکل نہیں چلتا تو اس کو کوئی 4,000 سٹیپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے, اور اس کو کچھ ہفتوں تک کرنا چاہیے, پھر اس میں اس کو 6,000 پہ, پھر 8,000 پہ. تو اس طرح سے اسٹیمنا بلڈ ہوتا ہے. بہت سے لوگ جم بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ بس اب ہم نے 1 مہینے کے لیے جم جوائن کیا ہے اور اسی میں ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے وزن کو بھی کم کرنا ہے, اور ہم نے باڈی بھی بنا لینی ہے, اور ایکسرسائز بھی ہم نے دبا کے کرنی ہے, جس کی وجہ سے اکثر ان کو کریمپس پڑے ہوتے ہیں یا تھک جاتے ہیں, اور پھر ساری زندگی وہ جم کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے. یعنی وہ اتنی ایک ایورژن ہو جاتی ہے اس ایکٹیویٹی سے. سو ایکسرسائز کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھکا دیں, ہلکان کر دیں, اپنے آپ کو پسینے میں شرابور کر دیں, ڈی ہائیڈریٹ کر دیں. یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. اور ایکسٹریم سٹیپس کبھی بھی نہیں لینے ہوتے ایکسرسائز کے بارے میں. ایون وزن کم کرنے کے بارے میں اوور آل اگر ہم بات کریں تو اس میں ایکسٹریم سٹیپس نہیں لینے کہ اب میں بالکل بھوکا رہوں گا, یا صرف ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا, یا کوئی ایک خاص طرح کا کھانا کھاؤں گا, یا بہت زیادہ ایکسرسائز کروں گا. سو یہ جذباتی نہیں ہونا ہوتا وزن کم کرنے کے لیے. کبھی بھی وزن کم کرنے کی جو ہم کوششیں کرتے ہیں اس کو جذبات سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ
ایک دم سے ہم جذباتی ہو گئے ہیں اور کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، ایموشنل ہو کے ہم نے کوئی ڈیسیژن لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وزن اگر آپ نے کم کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے پراپر اسٹڈی کر لیں اور اس کے لیے اپنے لیے کچھ موٹیویشن بھی سیٹ کر لیں کہ آپ وزن کم کیوں کرنا چاہتے ہیں، کچھ ریزن آؤٹ کر دیں، لاجیکلی اپنے آپ کو کنونس کریں کہ آپ وزن کم کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وزن کم کرنے کے فائدوں کی لسٹ بنا لیں اور زیادہ وزن کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ اسٹڈی کر لیں. سو تھوڑا لاجیکلی یہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ جذباتی ہونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. مس ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف آ چکے ہیں. ہمیں ہمارے پروڈیوسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، لیکن ہم آئندہ پروگرامز میں ایکسرسائز کو جو آپ نے وائٹل بیہیویئر کہا اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ سے جاننا چاہیں گے، لیکن ہم اپنے ویور سے نیکسٹ وینسڈے کے لیے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.